ناظرین، پروگرام ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہار سمرو۔ ہم گزشتہ 2 دنوں سے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے سلسلے وار بات چیت کر رہے ہیں اور کرنٹ افیئرز، کرنٹ اپڈیٹس کے بارے میں بھی آپ کو اس پروگرام کے تھرو اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ عدم اعتماد کے نتیجے میں حکمران پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے 24 سے زیادہ ارکان کے پارٹی سے بغاوت کرنے، پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کرنے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آنے والے نو کانفیڈنس موشن کی حمایت کرنے کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالحفیظ عابد صاحب، حیدرآباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ ہیں امتیاز خان فاران صاحب، کراچی کے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جمیل احمد خان صاحب جو فارمر ایمبیسڈر ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا پہ مختلف ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے ہمیں رضا کھٹی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ہم شروعات کریں گے اسلام آباد سے، مضبوط مرکز سے، اور رضا کھٹی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والے ہیں۔ جی رزاق صاحب۔ بہت شکریہ اظہار صاحب آپ کا۔ بنیادی طور پر ایک بات تو ذہن میں رہے کہ جو سیاسی بحران ہے وہ اس میں تیزی کے ساتھ نہ صرف اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ جو تلخی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور گزشتہ 2 روز سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب سے تحریک انصاف کے منعرف جو ارکان ہیں سندھ ہاؤس میں اس وقت موجود ہیں، کل پیپلز پارٹی کی جانب سے مختلف ٹی وی پرسنز جو ہیں انہیں بلا کر انٹرویو کروائے گئے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا، اور یہ پاکستان کے عوام کو اور جو اشرافیہ ہے پاور کاریڈور کی، انہیں یہ بتانا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی اکثریت ایوان کے اندر ہو چکے ہیں، لہذا ان کا اب وزیر اعظم کے عہدے پر رہنا جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر نہیں بنتا۔ ایک تو یہ رہا۔ اس کے بعد شیخ رشید نے جس طرح کہا کہ ہم گورنر راج لگائیں گے سندھ کے اندر، کیونکہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا، اور اسی طرح وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی اپنی خواہشات کے مطابق جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح کی، حالانکہ حکومت کے لوگ ہیں شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں کہ میری جو وزارت ہے یہ 15ویں 16ویں ہے، یعنی اتنی بار وہ قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح کی وضاحتیں کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 63A میں بالکل واضح ہے کہ جب تک کسی بھی جماعت کا رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دیتا تب تک اس کے خلاف نااہلی کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ یعنی جب وہ بندہ جو رکن ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو یا وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کا ووٹ آف کانفیڈنس ہو، اس میں اگر پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا تو اس کے بعد اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا مرحلہ ہے۔ رزاق صاحب، آپ کو میں ایک منٹ کے لیے یہاں روکوں گا، اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی آپ سے ایک یہ اپڈیٹ بھی لینا چاہوں گا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ اب ان منعرف اراکین کو سندھ ہاؤس سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی معلومات کے مطابق ٹوٹل کتنے ارکان ہیں نیشنل اسمبلی کے جو پی ٹی آئی سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں اس دفعہ؟ صاحب میری 4 دن پہلے، یہ تو کل لوگ سامنے آئے، 4 دن پہلے میری پی ٹی آئی کے ایک رکن سے گپ شپ ہو رہی تھی فون پر۔ جی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیوی ویٹ جو لوگ ہیں اچھا وہ منعرف ہو چکے ہیں، یعنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ڈیفینیٹلی۔ پھر انہوں نے جو نام گنوائے کل وہ نام بھی سامنے آ گئے۔ جی تو یہ ساری صورتحال ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس کے اوپر بڑی دیر سے کام چل رہا تھا، اپوزیشن کی جماعتیں کام کر رہی تھی، لیکن
اس پر جو بنیادی طور پر اس کام کو کامیابی اسی لیے ملی ہے کہ پی ٹی آئی کے وزراء خود وزیر اعظم صاحب کا جو ان ارکان کے ساتھ رویہ تھا، جنہیں ہم 3.5-4 سالوں میں ان کو بیک بینچر کہتے رہے پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اندر، جنہیں نہ کوئی کسی وزیر کی طرف سے کوئی عزت دی جاتی ہے، نہ ہی کسی جو ہے لوگوں کے کام کیے جاتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ جو لوگ ایم این ایز جن کا تعلق سندھ سے تھا، ان کے جو بیٹے ہیں، رشتے دار ہیں، انہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے جس طرح تنگ کیا گیا، انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پھر ان کو ان ارکان نے اپنے وزراء کو ایون پرائم منسٹر تک کو کہا کہ ہمارے جو رشتے دار ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو کائنڈلی آپ ڈیپوٹ کریں وفاقی اداروں میں، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی. رزاق صاحب آپ سے آگے بھی بات ہوگی، اور ابھی ہم جمیل احمد خان صاحب سے رائے لیں گے کہ یہ جو کل ساری صورتحال سندھ ہاؤس میں ہوئی، اس کے فالو اپ میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں، یعنی کہ جنہوں نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے خلاف حکومت سپریم کورٹ میں جا رہی ہے. تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ اور لیگل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کا اوپینین کیا ہے کہ اب ان کا اسٹیٹس کیا بنتا ہے اور حکومت کے پاس اب کیا آپشنز بچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو جو حکمران پارٹی اور اس کے لوگ جتنے زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں، یا جس کو اردو کا لفظ ہے بکھلا جانا، تو بکھلا چکے ہیں کہ وہ اس قسم کے حربے اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ جانا ان کا حق ہے، بالکل جا سکتے ہیں. جو ہماری ٹیکنیکل رائے ہے اس معاملے میں، ویسے جو لا ایکسپرٹ ہیں اس پہ مزید بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا تجربہ لا کے بارے میں اور جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو حالات موجودہ ہیں اور جو 63A جتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس میں کسی انٹینشن کو ملحوظ خاطر رکھ کے کہا جائے کہ اس کو آپ ووٹ نہ دینے دیں یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، میرے اپنے نظریے کے مطابق کہ بہت مشکل ہوگا. It would be very hard for the government to get even the petition accepted. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس پہ نوٹسز بھی جاری ہو سکیں گے، لیکن بہرحال وہ اس امید اور اس آس کے ساتھ کر رہے ہوں گے کہ اگر یہ ایکسیپٹ ہو جائے تو آٹومیٹکلی سارا پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے اور اس میں ان کو کچھ فائدہ ہو جائے. وہ آخری جاتے جاتے کوئی تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے حربے، کبھی گورنر راج کی بات، تو کبھی یہ سپریم کورٹ میں جانے کی بات، کبھی سندھ ہاؤس پر دھاوا، اور یہ تمام حربے جو ہیں یہ اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی تھوڑا سا یا کوئی پارٹی تھوڑی سی کنفیوز ہو جائے اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ اب یہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو اس کو کس طرح بچایا جا سکے. تو بچانے کی کوشش اور کاوش میں یہ حربے اختیار کیا جاتے ہیں. لیکن تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے حربے جب بھی اختیار کیے جاتے ہیں تو اس کا مزید نقصان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا اس پارٹی کو کوئی فائدہ ہو سکے. لیکن اس مزید نقصان کے ساتھ ساتھ اس میں ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے. جی جمیل احمد صاحب آگے آپ سے بات کریں گے. ابھی ہم امتیاز خان فاران صاحب کی طرف جاتے ہیں. فاران صاحب، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو بالکل دھڑلے سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین کا جہاز انہی ممبران کو لے کے ادھر سے ادھر کر رہا تھا تو اس وقت یہ بات جسٹیفائڈ تھی، اور اس وقت جب اپوزیشن یہی کام کر رہی ہے تو اب پی ٹی آئی کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ یہ وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے جو خان صاحب ہیں، جمیل احمد خان صاحب نے بالکل ریئلسٹک ایک اوپینین دیا ہے جو کہ ریئر ہے، بالکل اسی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی جی اس میں سمرو صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں جو ابھی اور سامنے آ جائیں گے، ان میں 80% وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی ہی کا حصہ تھا. کل اگر سندھ ہاؤس میں جو میڈیا نے جن لوگوں کو دکھایا اس میں سے 5 تو ایبسولوٹ پیپلز پارٹی کے تھے جو چھوڑ کر گئے پیپلز پارٹی، دوبارہ واپس آ گئے. لیکن کم از کم ہمیں اس بات کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی نے غلط ایک کام کیا تھا جو کہ 100% غلط تھا تو وہی دہرانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے ڈیموکریسی میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو یہ خان صاحب فرما رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے کہ ہو سکتا ہے نوٹسز بھی نہ ہو، لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے
یہ اب بھی جب میں آپ کے پروگرام کو جوائن کرنا تھا تو میں نے ایک دو اپنے دوستوں سے بات کی تھی اس سلسلے میں. یہ جیسے ہی یہ پٹیشن لائیں گے, اول تو کسی کے خلاف پٹیشن براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتی. جی شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ, اور فواد چودھری نے, کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے. ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان بھیج سکتا ہے, پرائم منسٹر کے پاس یہ پاور نہیں ہے. وہ ریکمینڈ کرے گا, ریفرنس بھیجے گا پریزیڈنٹ. اگر پریزیڈنٹ نے یہ کام کیا تو پریزیڈنٹ خود ایک کنٹروورشل بن جائیں گے, ان کی امپارشلٹی خود ختم ہو جائے گی. اور دوسرا ایک بڑا اہم نقطہ یہ آئے گا کہ اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کے اوپر ایک لیگل ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. پھر یہ بے اعتمادی والی رد جو ہے, جو بے اعتمادی والی جو تحریک ہے, یہ ایک طرف ہو جائے گی. پھر وہ سپرسیڈ کرے گی کہ ان کو اینی ہاؤ لینا پڑے گا, کیونکہ وہ اون کر لیں گے اس بات کو کہ ان کے لوگ ان سے منحرف ہو چکے, اب وہ لوز کر چکے اپنا کانفیڈنس. تو یہ جیسے ہی پٹیشن کورٹ کے اندر جائے گی, پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر یہ لاگو ہوگا, اور اس کے اوپر دیکھیے گا ایک لیگل ڈیبیٹ ہوگی آگے جا کے. امتیاز صاحب, ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے تو آپ سے فردر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے عدم اعتماد تحریک اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پہ. ہم اب بات کریں گے عبدالحفیظ عابد صاحب سے. اور عابد صاحب, ہمیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے, کیا یہ مماثلت رکھتی ہے اس چھانگا مانگا والی سیاست سے جو 90 کی دہائی میں اس ملک میں ہوئی؟ جی, جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ چھانگا مانگا کے دور میں یہ ساری فیسلٹیز نہیں تھی جی, جو اس وقت جو ہے آپ کو ذرائع جو میسر ہیں جی جی لوگوں کو خریدنے کے لیے, بہت خفیہ طور پر بات چیت کے لیے یہ سارے ذرائع موجود تھے. تو اس لیے جو ہے وہ جنگلات کا سہارا لینا پڑتا تھا, اغوا کر کے لوگوں کو چھانگا مانگا میں رکھا جاتا. جی, لیکن آپ ذرا سا 3-4 سال پیچھے چلے جائیے کہ وہ اس نے تو چھانگا مانگا جو ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. اچھا, جبکہ کھلے عام اعلانیہ طور پر جو ہے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا, جہاز بھر کے آ رہا تھا, اور ہمارے محترم کپتان صاحب جو ہے ان کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے اپنا. آپ اس جہاز کی بات کریں جو جہانگیر ترین کا جہاز. جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے وہ خود وہ تشریف لے جاتے تھے, وہ ہر جگہ گولی لگاتے تھے. پھر جو منڈی میں سے جو بھی مال خریدا جاتا تھا وہ لا کر جو ہے عمران خان کی حضور پیش کرتے تھے, اور وہ اس کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے کہ اب یہ ہمارا ہے. جو مفرل, جو پی ٹی آئی کا مفرل ہے اس کی بات کریں. جی 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 سر, تو میرا مطلب وہی. جی, تو یہ ساری آپ دیکھیے نا کہ خصوصاً پنجاب اسمبلی میں اور وفاق قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو اکثریت قطعی طور پر حاصل نہیں تھی. جی, یہ ساری اداروں کی مدد سے, بااثر لوگوں کی مدد سے, لوگوں پیسے کی مدد سے, جہاز کی مدد سے یہ لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا گیا, اور ایک بھانمتی کا ایک کنبہ جو ہے اس کو جمع کر کے جو ہے جناب کو وزیر اعظم کی نشست پر جو ہے وہ بٹھایا گیا. وہ پتہ نہیں کیا کیا چودھریوں کے کیا نام رکھتے تھے, کس کا کیا نام رکھتے تھے. یہ ان کی خاص کوالٹی ہے کپتان صاحب کی. وہ اب ظاہر ہے اب چند دن سے دیکھ رہے ہیں آپ کے جب سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تو وہ اتنی شدید بوکھلاہٹ پر طاری ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کے جو نام رکھتے تھے وہ تازہ دم ہو کر جو ہے وہ نئے اس کے کور کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ چھانگا مانگا جو ہے یہ تو بالکل پیچھے رہ گیا. اس سے بہت زیادہ جو ہے تاریخ آگے بڑھ چکی ہے. ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ولی خان صاحب نے کسی زمانے میں فرمایا تھا کہ جس کے پاس 300 کروڑ روپے ہوں وہ پورے عوام کو خرید 300 ممبر 300 کروڑ روپے. جی, وہ کچھ بھی جو ہے, بلکہ میں اس سے آگے کہتا ہوں کہ شاید باہر سے کیا کہ کوئی نہیں تو پھر ملٹی نیشنل کمپنی بھی جو ہے. عابد صاحب, اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ 1990 سے اب ہم 2022 پہ ہیں, اور اتنے عرصے میں ہماری سیاست کے روایات, اس طرح کی روایات تبدیل تو نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے دیکھیے جی, جب تک ہم یعنی ذرا کھلے مائنڈ کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ پورا آزادی کے بعد آدھے سے زیادہ عرصہ جو ہے ہم نے براہ راست آمریت کو بھگتا ہے.
اور پھر جو جن کو ہم جمہوری حکومتیں کہتے ہیں میں ان کو نیم جمہوری حکومتیں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ انہی قوتوں کی جو براہ راست پہلے اقتدار میں رہتی تھی وہ انہی کی چھاؤں میں, یعنی ابھی ہمیں جمہوریت کی عادت ہی نہیں ہوئی صحیح سے, سرپرستی میں وہ کام کرتی جی تھی. جی. بلکہ میں ایک اور عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر آج اس کو زیرو لیول پر آپ لے آئیں تو بھی آپ کو جس طرح ایک انفلوئنس ہے پوری سوسائٹی میں, اس حوالے سے آپ کو 50 سال لگیں گے جمہوری اقدار کو جو ہے ان کو روشناس کرانے. جی عابد صاحب, اب ہم رزاق صاحب سے ایک اہم نقطے پہ رائے لیں گے, بلکہ معلومات بھی, چونکہ وہ اسلام آباد میں ہیں تو وہ ان کو اپڈیٹس زیادہ ہوں گی ہم سے. رزاق صاحب, یہ جو معاملہ ہوا ہے اتحادیوں کا, یہ اچانک سے پرویز الہی صاحب ٹی وی پہ آ کے بیان دے رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, اور ایم کیو ایم بھی اور اسی طرح باپ پارٹی, تو یہ فون نہ جانے کا نتیجہ ہے یا کچھ اور معاملات ہیں؟ ہوا کیا ہے اتحادیوں اور حکومت کے بیچ میں؟ صاحب بہت سارے محرکات ہیں, اور ظاہر ہے کہ مختلف تقاریر میں پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ ریاست مدینہ میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ بڑے سے سپہ سالار کو بھی ہٹا دیتا تھا. تو اصل میں ان کا جو میسج ہوتا تھا اب اس کا رد عمل آنا شروع ہوا ہے. یہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل جو سیناریو ہے اس میں پی ایم ایل کیو ہو, ایم کیو ایم ہو, یا بلوچستان عوامی پارٹی ہو, جی ڈی اے ہو, ان کی سب کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں. اور اس بار ان کا جس طرح ایک طرف کھڑے ہو جانا, عمران خان کا کھل کر ساتھ نہ دینا, واضح طور پر اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ صورتحال پنڈی کی طرف سے تبدیل ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو فون والی آپ نے بات کی, خود اتحادی جو تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو جب دائر کی گئی تھی, جمع کروائی گئی تھی قومی اسمبلی میں, تو اس کے بعد بھی ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید ممکن ہے کوئی فون شون آئے, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ اگر اس کو تھارولی دیکھیں گے تو ان کے تیور اس کے بعد بدلنا شروع ہوئے. لیکن اب جس طرح پی ٹی آئی کے منرف پر اس میں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو سلسلہ ٹوٹا ہے, مطلب جو 1 پیج والا, اس کی شروعات اس ڈیلے سے تو نہیں ہوئی جو نوٹیفیکیشن کے معاملے میں ڈیلے کیا گیا حکومت کی طرف سے؟ ڈیفینیٹلی وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ اس میں بنیادی طور پر ہمارے پاس یہ اختیار تو وزیر اعظم کا ہے, اس سے انکار نہیں, اور یہ اختیار ان کے پاس ہونا بھی چاہیے جی. اور میرا خیال یہی سبب تھا کہ جس طرح اس کو عمران خان نے ہینڈل کیا, ڈیلے کیا, آپ کی ملک کی جو دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل بھی نہیں دیا. لیکن بنیادی طور پر عمران خان کا جو ڈیلے کرنا تھا اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ دوسری تھی, یعنی اپنے اقتدار کو طول دینا, اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا, یہ نیت تھی. کوئی سول سپرمیسی کی ان کی کوئی خواہش نہیں تھی. ابھی بھی جب یہ صورتحال ہوئی, پھر پنڈی کی طرف سے دیکھا گیا جس طرح انہوں نے ڈیلے کیا, ان کی خواہش پوری کی گئی, اور اس کے نتیجے میں پھر جیسے ہی یہ ٹرانسفر ہوئی کور کمانڈر پشاور ان کو تعینات کر دیا گیا, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے, سیاسی جماعتوں نے اور سوشل میڈیا پر جس طرح کے ٹرینڈ تبدیل ہوئے, وہ ایک واضح اشارہ تھا کہ پنڈی کی طرف سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے. تو اس میں رزاق صاحب اس پہ ہم کسی کا ابھی نہیں ہے, صرف یہ کمال ہے ان کے نیوٹرل ہونے کا, جی, اور پھر بھی فائدہ اصل میں ان کو ہی ہوگا. جی سر, ابھی ہم اسی موضوع پہ, اسی ٹاپک پہ کنٹینیو کریں گے جمیل احمد خان صاحب سے. ان کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو تھا, یہ ارینجمنٹ جس کو آپ کہہ لیں عمران خان کا, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ عمران خان ہے جو 10 سال کے لیے ہے, اس میں جمیل احمد خان صاحب کیا چینج آئی جو یہ سارے معاملات بکھر گئے اور بگڑ گئے؟ تمام ماحولیاتی ماحول چینج ہو گیا اور معروضاتی ماحول چینج ہو گئے, کیونکہ جو جس امید اور جس آس کے ساتھ پی ٹی آئی کو آئی تھی حکومت میں, وہ زیادہ تر افراد کی وہ آس اور امید ٹوٹ گئی. اور ظاہر ہے جن کی سپورٹ ان کو تھی, جس کا ذکر ہو رہا ہے, اگر
ان لوگوں کو جنہوں نے سپورٹ کیا اگر ان کی نیک نامی کے بجائے بدنامی کا باعث اگر کوئی بات بننا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے خاص طور پر ادارے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بدنامی سے بچا جائے، اور جبکہ وہ بدنامی بھی لاجیکل اگر ہو۔ میرا اشارہ ہے انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں سائڈ پر، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک لاجک اور ایک منطق بنتی ہے کہ سپورٹ نہ صرف اداروں کی بلکہ عوام کی بھی سپورٹ میں وہ گرم جوشی نہیں رہی بلکہ بہت کم ہو گئی۔ تو یہ تو ایک بات لاجیکل ہو گئی۔ اب اس سے ہٹ کر بات اگر کسی شخص میں ایروگنس ہو، پولیٹکس میں اگر ایروگنس ایک عروج پر پہنچ جائے تو پھر وہ پولیٹیکل نظام برقرار نہیں رہ سکتا۔ اپنے ہی لوگوں کو اگر دبایا جائے، اپنے ہی لوگوں سے اگر اس ہزیمت آمیز طریقے سے اگر رویہ رکھا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ 24 MNA جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی اچھا، اس میں سر ایک چیز اور سمجھائیں کہ امکانی طور پہ اگر نو کانفیڈنس موشن اپوزیشن کا کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ون ون سچویشن کون سی پارٹی کے لیے ہوگی؟ کیا یہ مجموعی طور پہ پی ڈی ایم کے لیے ہوگی، یا وہ منظر آپ دیکھیں کہ آج لاہور میں بینر لگ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، تو ون ون کس کے لیے ہوگی یہ سچویشن؟ نہیں، ون ون تو اس صورتحال میں جو ماحول بنا دیا گیا تھا اس ماحول کے مطابق تو ظاہر ہے پی ڈی ایم اے کی ہوگی۔ دیکھیں جی، اگر آپ کا ملک کا پرائم منسٹر کہے کہ میں اپنے ششت پر رکھوں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو سبق سکھا دوں گا، تو اگر اس لحاظ سے اگر گفتگو ہو تو ون ون پوزیشن تو اس کی پی ڈی ایم کی ہوگی۔ تو اس اور ساتھ میں خاص طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بڑی کرپشن ہوتی رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی نظام سے لے کے اب تک لوگ بکتے بھی رہے ہیں اور لوگ پریشر میں بھی آتے رہے ہیں، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس قسم کا ادراک کہ پولیٹکس میں اگر کوئی ٹالرنس نہ ہو تو وہ زیادہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی جو پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی اس میں یقیناً ایک کامیابی سمجھی جائے گی، کیونکہ ان کو جتنی اذیت مل رہی تھی اور اس اذیت کے علاوہ جو مہنگائی کا تڑکا لگایا ہے اس پر، اس کی وجوہات آپ اور میں تو شاید سمجھ سکتے ہیں کچھ، آپ اور میں تو سمجھ سکتے ہیں کچھ، اور ہمیں اس پہ کرٹیسائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں یہ ہوا، لیکن ایک عام عوام کو تو اس کا ادراک نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بھی نا امید اور نہ تو وہ بھی میں یہی سوال لے کے عابد صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کا؟ میں اجازت لے لوں گا سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ عابد صاحب، آپ سے ہم یہ سوال دہراتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس سچویشن کا پولیٹیکل بینیفٹ کس کو ہونا ہے آپ کے خیال میں؟ جی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، یہ صرف ارکان اسمبلی کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہے وزیر اعظم صاحب کے، وہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا جی، ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹرانسفر جو ہے اس نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کو دستخط کروا لیے۔ تو صورتحال مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کو لائے تھے جی وہ کس طرح جو ہے سوچ رہے ہیں اور عملاً کس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ ہاں، وہ مایوس ہو گیا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اعظم خان صاحب اور عمران خان کی قانونی ٹیم تھی جس نے باجوہ صاحب کا وہ جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں لے گئے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا۔ اچھا، جس طرح باجوہ صاحب کو اس میں گھسیٹا گیا ایک نوٹیفیکیشن کی آڑ لے کر، وہ اس سے زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ایکسٹینشن کا، یعنی کہ شروعات میں اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا نوٹیفیکیشن تھا وہ اس میں ایڈ ہو گیا۔ جی، تو اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ اس نے تبدیل کر دیا، یعنی کہ جس کو کہیں کہ رولز آف دا گیم انہوں نے ڈسٹرب کیے ایک طرح سے۔ جی، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، صورتحال اس وقت یعنی معاشی لحاظ سے بہت سنگین ہے۔ جی، یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر نئی حکومت بھی کوئی آتی ہے جی، تو وہ اس صورتحال پر قابو پانا جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہوگا، جی، بہت مشکل ترین ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے کہ ہم اتنا دھس چکے ہیں جی ہاں، صورتحال میں، معاشی طور پر IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک کے قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں،
اور ہمارے پاس اس وقت صورتحال یہ کہ اسٹیٹ بینک کو آپ کو درخواست دینا پڑتی ہے کہ ہمیں اتنا قرض چاہیے، یعنی آپ کا اپنا جو معاشی ہب ہے، معاشی مرکز ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا، جو سیمبل ہے آپ کی معیشت عابد کی صاحب صورتحال۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم اس پہ بات چیت کنٹینیو کریں گے اور فاران صاحب سے بھی پوچھیں گے یہ جو گورنر راج کی خاص طور پہ بات چیت ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے اس پہ بھی، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ایک مرتبہ پھر آپس میں نئی قربتیں، نئی کلوزنس ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ وی آر ٹیکنگ اے بریک۔